اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن زن کے او در بند جہاز نیست، مراد او سطر او صلاح ست او جواب گفتن صوفی آن سر پوشیدہ راہ، یعنی بیوی کا کہنا کہ وہ جہیز کی فکر میں نہیں ہے، اس کا مقصد پردہ پوشی اور نیکی ہے، اور صوفی کا اس پوشیدہ راز کا جواب دینا۔ اس بیوی نے کہا میں نے اس طرح کا عذر کیا، اور اس نے کہا نہیں، میں سامان کی جستجو میں نہیں ہوں، ہم تو کپڑے اور سونے اور چاندی سے اکتا گئے ہیں، ہم بے نیاز ہیں اور زیادہ دولت سے پیٹ بھرے ہیں، ہم مال اور سونے سے اکتائے ہوئے اور پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ہم عوام کی طرح لالچ اور جوڑنے میں نہیں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عورت نے کہا کہ وہ لوگ جہیز کے طالب نہیں ہیں، وہ تو پردہ پوشی اور نیکی کے طلبگار ہیں، اور صوفی نے اس کو طنزاً جواب دیا۔ بیوی نے کہا وہ عورت کہتی تھی کہ ہم تو دولت سے عاجز آ گئے ہیں، ہمارے یہاں جو دولت ہے نہ دولت وہی بھاری پڑ رہی ہے۔ بیوی نے کہا وہ عورت یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم عوام کی طرح مال کے لالچی اور حریص نہیں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد پردہ پوشی اور پاکی اور نیکی ہے، دونوں جہان میں اسی سے نجات ہے۔ صوفی نے پھر افلاس کا عذر کیا اور اس کو دہرایا تاکہ چھپا نہ رہے۔ بیوی نے کہا میں بھی دہرا چکی ہوں، بے سر و سامانی کو واضح کر چکی ہوں، اس کا ارادہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، 100 افلاس سے بھی اس کو ڈر نہیں ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ میرا مقصد پاک دامنی ہے، تم سے میرا مقصود سچائی اور باطنی توجہ ہے۔ صوفی نے کہا اس نے ہمارا سامان اور مال دیکھ لیا ہے اور صاف بغیر کسی پوشیدگی کے دیکھتی ہے، تنگ گھر، ایک شخص کی جگہ کہ جس میں ایک سوئی بھی نہ چھپ سکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ہم تو ایسی لڑکی چاہتے ہیں جو پردہ نشین اور نیک ہو، دونوں جہانوں میں انہی چیزوں سے بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ صوفی نے پھر اپنی تنگ دستی کا اظہار کیا تاکہ بات چھپی نہ رہے۔ بیوی نے صوفی سے کہا میں اپنی غربت خوب بیان کر چکی ہوں، لیکن وہ اپنی بات پر جمی ہوئی ہے اور ہماری غربت سے نہیں گھبراتی ہے۔ وہ برابر یہی کہتی ہے کہ ہم تمہارے مال کے پیش نظر رشتہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تمہاری سچائی اور دعاؤں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ صوفی نے اب تک تو ایسا طرز کلام اختیار کر رکھا تھا جس سے بیوی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کی خباثت سے باخبر ہو گیا ہے۔ اب آئندہ گفتگو میں اس نے ایسے طنزیہ فقرے استعمال کیے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ بیوی کی بدچلنی سے واقف ہو گیا ہے، یعنی اس نے یہ تو دیکھ ہی لیا ہے کہ ہمارا گھر ایسا مختصر ہے کہ اس میں سوئی بھی نہیں چھپ سکتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو مجھے بلا گدڑیے والے بکری کا بچہ سمجھا، تو نے خیال کیا کہ میرا کوئی نگہبان نہیں ہے، عاشق درد میں اسی وجہ سے روتے ہیں کہ بے موقع نظر بازی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس ہرنی کو بے محافظ سمجھا، انہوں نے اس قیدی کو مفت جانا، یہاں تک کہ غیرت خداوندی سے جگر پر تیر لگا کہ میں نگہبان ہوں، بیہودہ نگاہ نہ ڈال، میں بکری اور بھیڑ کے بچے سے کم کب ہوئی کہ میرے پیچھے نگہبان نہ ہوگا۔ میں وہ نگہبان رکھتی ہوں جس کو حکومت سزاوار ہے، وہ اس ہوا کو بھی جانتا ہے جو مجھ پر چلتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معشوقہ نے اس عاشق سے کہا کہ تو نے مجھے بے رکھوالا بکری کا بچہ سمجھا اور مجھے بغیر نگہبان کے جانا، نظر بازوں کا رونا دھونا ان کے گناہ کی سزا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں وہ نگہبان رکھتی ہوں جس کو حکومت سزاوار ہے، میں
وہ اس ہوا کو بھی جانتا ہے جو مجھ پر چلتی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ ہوا ٹھنڈی تھی یا گرم۔ اے بیمار، وہ نہ غافل ہے نہ غائب ہے۔ شہوت والا نفس روح کا نور نہیں رکھتا ہے۔ میں دل کے ذریعے تیرے اندھے پن کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ شہوت والا نفس اللہ تعالی سے بہرا اور اندھا ہے۔ میں نے دل کے ذریعے سے تیرے اندھے پن کو دیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے 8 سال سے میں نے تجھے نہیں پوچھا، کیونکہ میں نے تجھے نادانی اور ایچ پیچ سے پر دیکھ لیا تھا۔ جو بھٹی میں ہو اس کے بارے میں کیا پوچھوں کہ تو کیسا ہے، جبکہ وہ اوندھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی میرا محافظ وہ خدا ہے جو علیم و خبیر ہے، وہ اس ہوا کو بھی جان لیتا ہے جو میرے اوپر سے گزرتی ہے۔ تیرا نفس شہوت پرست ہے جس میں روح کا کوئی نور نہیں ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے معاملے میں اندھا بہرا ہوتا ہے۔ تو 8 سال سے میرے فراق میں ہے، چونکہ میں سمجھتی تھی کہ تو جہل اور نادانی سے پر ہے، لہذا میں نے تیری کوئی پرواہ نہیں کی۔ جو شخص خود تباہی کی بھٹی میں گرا ہوا ہو اس کے احوال معلوم کرنا بے وقوفی ہے۔ حمام میں پانی گرم کرنے کے لیے بھٹی بنائی جاتی ہے جس میں گوبر اور کوڑا کرکٹ جلایا جاتا ہے۔ حمام کے خدمتگار اس بھٹی میں گوبر وغیرہ لا کر ڈالتے ہیں اور گندے رہتے ہیں۔ حمام میں نہانے والے اپنے بدن کا میل کچیل صاف کر کے نکلتے ہیں، تو دنیا کا مال بھٹی کے ایندھن کی طرح ہے، اور دنیا بھٹی روشن کرنے والوں کی طرح ہے، اور متقی حمام میں نہانے والوں کی طرح ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثل آن کا گل خن و تقوی حمام و تونگراں سرگیں کشانند، یعنی اس کی مثال کہ دنیا بھٹی اور تقوی حمام اور مالدار اپلے ڈالنے والے ہیں۔ دنیا کی شہوت بھٹی جیسی ہے جس سے پرہیزگاری کا حمام روشن ہے، لیکن اس بھٹی سے متقی کا حصہ صفائی ہے، کیونکہ وہ حمام میں ہے اور پرہیزگاری میں ہے۔ مالداروں کو اپلے لانے والے کی طرح حمام کو گرمانے کے لیے سمجھ اللہ تعالیٰ نے ان میں حرص رکھ دی ہے تاکہ حمام گرم اور پر رونق ہو۔ اس بھٹی کو چھوڑ اور حمام میں جا، بھٹی کو چھوڑنا بعینہ حمام سمجھ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ متقی اس دنیا کے حمام سے پاک و صاف بن کر نکلتا ہے۔ دنیا داروں میں دولت کی حرص نہ ہوتی تو یہ بھٹی گرم نہ ہوتی۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ بھٹی کا رخ نہ کرے، حمام میں داخل ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو بھٹی میں ہے وہ خادم جیسا ہے، اس شخص کے لیے جو صابر اور محتاط ہے۔ جو شخص حمام میں چلا گیا اس کی علامت اس کے حسین چہرے پر ظاہر ہے، بھٹی والوں کی علامت بھی ظاہر ہے، کپڑوں اور دھوئیں اور غبار سے۔ اگر تو اس کا چہرہ نہیں دیکھتا ہے اس کی بو لے لے، بو ہر اندھے کی لاٹھی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا داروں نے اہل تقوی کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر دیا ہے، ورنہ ان کو خود مصروف ہونا پڑتا تو گویا دنیا دار متقیوں کے خدمت گزار اور خادم ہیں۔ تقوی کے آثار چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، دنیا داروں کے احوال ان کی علامتوں سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ اگر تم میں یہ استعداد نہیں ہے کہ دنیا داروں کے چہرے سے ان کے احوال پڑھ لو، یعنی ان کی عادتوں سے ان کے احوال سمجھ لو، اندھا چونکہ نہیں دیکھ سکتا ہے وہ خوشبو سے چیز کی حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تجھے سونگنا نہیں آتا اس سے بات کرا، نئی بات سے برا
نئی بات سے براتا راز سمجھ لے۔ صوفی کا مالک بھٹی والا کہتا ہے، میں رات تک گوبر کے 20 ٹوکرے گھر لے گیا ہوں۔ دنیا میں تیری حرص آگ کی طرح ہے، ہر شعلہ نے 100 منہ پھیلا رکھے ہیں۔ عقل کے نزدیک یہ سونا گوبر کی طرح برا ہے، اگرچہ وہ گوبر کی طرح آگ کی چمک والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر تم ان کی عادتوں سے ان کے احوال سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتے ہو تو ان کی گفتگو سے ان کے احوال سمجھ لو۔ مالدار دنیا دار کہے گا کہ آج میں نے 20 ٹوکرے گوبر کمایا۔ حرص سے بھی ایسے ہی شعلے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ گوبر کے اپلوں سے۔ عقل مند گوبر اور سونے کو برابر سمجھتا ہے، کیونکہ وہ بھی آتش حرص کو اسی طرح فروغ دیتا ہے جس طرح گوبر آگ کو فروغ دیتا ہے، اور اس کا آتش حرص کو فروغ دینا دنیا داروں کی کشش کا سبب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سورج جو آگ کا دم بھرتا ہے، تر گوبر کو آگ کے قابل بناتا ہے۔ سورج نے پتھر کو بھی سونا بنایا ہے تاکہ لالچ کی بھٹی میں 100 چنگاریاں پیدا ہوں۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے مال جمع کیا ہے، کیا ہے، یعنی اتنا گوبر حاصل کیا ہے، یہ بات اگرچہ رسوائی میں اضافہ کرنے والی ہے، بھٹی والوں میں اس پر بڑا فخر کیا جاتا ہے کہ تو نے رات تک 6 ٹوکرے حاصل کیے، میں نے آسانی سے 20 ٹوکرے کمائے۔ جو بھٹی میں پیدا ہوا اس نے پاکی نہیں دیکھی، مشک کی خوشبو اس میں مرض پیدا کر دے گی۔ اگر تو بھٹی کا شریک بنے گا، اس نقصان کے بجائے تو کبھی نفع نہ حاصل کرے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورج کی گرمی سے ہی تر گوبر کو خشک کر کے آگ سے جلنے والا بناتی ہے۔ سورج ہی پتھر کو گرما کر اس کی رگوں میں سونا پیدا کرتا ہے تاکہ وہ سونا حرص کی بھٹی میں پہنچ کر حرص کی چنگاریوں کو فروغ دے۔ جو دنیا دار یہ کر رہا ہے کہ اس نے مال جمع کیا ہے، تو اس نے دراصل آتش حرص کے لیے گوبر جمع کیا ہے۔ گوبر جمع کرنا اگرچہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن بھٹی والوں میں یہ فخر ہے۔ وہ فخریہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ تو نے 6 ٹوکرے گوبر جمع کیا ہے تو میں نے 20 ٹوکرے جمع کیے ہیں۔ یہی دنیا داروں کی حالت ہے۔ جس شخص کا نشو و نما بھٹی کے ماحول میں ہوا ہے، اس کے لیے گوبر کی بدبو خوشکن ہوگی۔ اگر تم اس کو مشک سنگھاؤ گے تو اس سے اسے تکلیف پہنچے گی۔ اگر تم بھی اس کے اس بھٹی کے کاروبار میں شریک ہو جاؤ گے تو سوائے نقصان کے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکو گے۔ دنیا داروں کی صحبت میں تمہاری بھی وہی حالت ہو جائے گی جو ان دنیا داروں کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ دباغ کے در بازار عطاراں از بوئے عطر بے ہوش شد، یعنی اس کھال رنگنے والے کا قصہ جو عطر فروشوں کے بازار میں عطر کی خوشبو سے بے ہوش ہو گیا۔ ایک چمڑا رنگنے والا بازار گیا تاکہ جو اسے درکار تھا وہ خریدے۔ اچانک بے ہوش ہو کر گر گیا اور جھک گیا۔ جیسے ہی وہ عطر فروشوں کے بازار میں پہنچا، سخی عطاروں کی طرف سے اس کو عطر کی خوشبو لگی، یہاں تک کہ اس کا سر چکرایا اور وہیں گر گیا، مردے کی طرح گر گیا اور بے ہوش دوپہر میں سڑک کے درمیان۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسی صحبت ہوتی ہے اسی طرح کی عادتیں پڑ جاتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس وقت لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، سب لاحول پڑھتے ہوئے، علاج کرتے ہوئے۔ ایک اس کے دل پر ہاتھ پھیرتا تھا، دوسرا اس پر گلاب چھڑکتا تھا۔
وہ یہ نہ جانتا تھا کہ چراگاہ میں یہ حادثہ اس کو گلاب سے پیش آیا ہے۔ ایک اس کے ہاتھ اور سر ملتا تھا اور دوسرا مٹی تر کر کے لاتا تھا، ایک دھونی اور اگر اور شکر ملاتا تھا، دوسرا اس کے کپڑے کم کرتا تھا، دوسرا جھکا ہوا تھا کہ وہ سانس کیسے لے رہا ہے، دوسرا اس کے منہ کی خوشبو سونگھتا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہاں عطاروں کا بازار مراد ہے۔ کاہ اور گل سے مرکب ہے۔ کہگل کا مطلب ہے کہ وہ کاہ اور گل سے مرکب ہے، اور مٹی جس میں بھوسا یا کوئی گھاس ملا کر اس سے دیواروں کو لیپا جاتا ہے۔ تر مٹی سنگھانے سے بے ہوش کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ کپڑے کم کر دینے سے فرحت کے سبب بے ہوش ہوش میں آ جاتا ہے، تاکہ منہ کو سونگھ کر سمجھ لے کہ بے ہوشی کسی نشہ آور چیز کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرا عقل مندی سے اس کی نبض پکڑے ہوئے منتظر تھا کہ اس کی نبض کیسے چل رہی ہے، تاکہ معلوم کرے کہ اس نے شراب پی ہے یا بھنگ و حشیش۔ لوگ اس کی بے ہوشی کے سبب میں عاجز آ گئے تو انہوں نے فوراً رشتہ داروں کو خبر دی کہ فلانا اس جگہ بے ہوش پڑا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے کہ کیوں بے ہوش ہوا ہے یا کیا ہوا ہے کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے۔ اس چمڑا رنگنے والے کا ایک موٹا بھائی تھا، چالاک اور سمجھدار، اور جلد سرگرمی سے آیا۔ تھوڑا سا کتے کا پاخانہ آستین میں لوگوں کو چیرا، روتا ہوا آیا، بولا میں اس کا مرض جانتا ہوں کس وجہ سے ہے۔ جب تو سبب جان لے دوا کرنا آسان ہے، جب سبب معلوم نہ ہو مشکل ہے۔ مرض کی دوا اور اس میں 100 احتمال ہیں۔ جب تو نے سبب جان لیا آسان ہو گیا، اسباب کا جاننا ناواقفیت کا دفیہ ہو گیا۔ اس نے دل میں کہا اس کے دماغ اور رگ میں ہے، کتے کے پاخانے کی بو تہ بتہ، یہاں تک کہ وہ بدبو میں رات تک چمڑے رنگنے میں ڈوبا ہوا ہے۔ روزی کمانے والا، اس نے سالوں اور مہینوں بدبو کی عادت ڈال لی ہے، اس کو عطر کی خوشبو لامحالہ تباہ کر دے گی۔ تو اسی لیے جالینوس اعظم نے کہا ہے، جس چیز کی بیمار کو عادت تھی وہ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس دباغ کے بھائی نے سوچا کہ دراصل اس کا دماغ بدبو کا عادی ہے، چونکہ یہ رات دن سڑے ہوئے چمڑے رنگتا ہے۔ جب اس کو بدبو کی عادت ہے تو خوشبو اس کو لامحالہ تباہ کرے گی۔ جالینوس یونان کا مشہور طبیب ہے، اس نے کہا ہے کہ مریض کے مزاج کے موافق دوا تجویز کرو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مرض عادت کے خلاف ہونے سے ہوا ہے، تو اس کے مرض کی دوا اس کی عادی چیزوں سے کر۔ وہ گوبر جمع کرنے سے گبرونڈے کی طرح ہو گیا ہے، تو گبرونڈے کو گلاب سے بے ہوشی ہوگی۔ کتے کے پاخانے سے ہی اس کی دوا ہے کہ اس ہی کی اس کو عادت اور خو ہے۔ الخبیثات اور الخبیثین کو پڑھ، اس بات کے ظاہر اور باطن کو خوب سمجھ لے۔ نصیحت کرنے والے عنبر یا گلاب سے اس کا علاج کرتے ہیں، ہدایت کے دروازے کی کشادگی کے لیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عموماً خلاف عادت حادثے سے مرض پیدا ہوتا ہے، تو مزاج کے مطابق دوا دے دینے سے زائل ہو جائے گا۔ جس چیز کی عادت ہو اس کو معتاد کہتے ہیں۔ گبرونڈے کو اگر گلاب سنگھاؤ گے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ گبرونڈے کا علاج گوبر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔
قرآن میں ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یعنی عام طور پر مفسرین نے فرمایا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ مولانا نے الخبیثات سے بری عادتیں اور الطیبات سے پاکیزہ اخلاق مراد لیے ہیں۔ بدطینت لوگوں کو نصیحت میں ناصح بھلی باتیں سناتے ہیں جو ان کی عادت کے مطابق نہیں ہیں، لہذا ان کی نصیحت کارگر نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بھلی باتیں خبیثوں کے موافق نہیں پڑتی ہیں، اے معتمدوں یہ باتیں ان کے مناسب اور لائق نہیں ہوتی ہیں۔ وہ جب وحی کے عطر سے ٹیڑھے اور مبہوت ہو گئے، ان کا نعرہ تھا ہم تم سے بدفعلی پکڑتے ہیں، تطیرنا بکم، ہمارے لیے یہ گفتگو مرض اور بیماری ہے، تمہارا واز ہمارے لیے اچھی فال نہیں ہے، اگر تم نے علی الاعلان نصیحت شروع کی تب ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عمدہ نصیحتیں خبیثوں کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں، جبکہ وحی کا عطر ان کے دماغ کے موافق نہیں ہے تو وہ اس سے گھبراتے ہیں اور ان کو وہ واض و نصیحت گراں گزرتی ہے، انبیاء کو دھمکیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ہم کھیل کود سے موٹے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو نصیحت سے وابستہ نہیں کیا ہے، ہماری غذا جھوٹ اور شیخی اور مذاق ہے، ہمیں اس تبلیغ سے متلی ہوتی ہے، مرض 100 گنا اور زیادہ کرتے ہیں، عقل کا علاج افیون سے کرتے ہیں، ان کے شرک اور کفر کی گندگی بے حد ہے، خبردار وہ چمڑا رنگنے والا بے ہوش ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کفار نے انبیاء سے کہا کہ ہماری پرورش کھیل کود میں ہوئی ہے، ہمارا مزاج نصیحت سے میل نہیں کھاتا ہے، اس نصیحت سے ہمارا جی متلاتا ہے۔ ان کفار پر افسوس ہے، یہ اپنے مرض میں اور اضافے کرتے ہیں، عقل کا علاج افیون سے کرتے ہیں جو خود عقل کو خراب کرتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ان کفار کی حالت کو چھوڑو، دباغ بے ہوش پڑا ہے، اس کے قصے کی تکمیل کرو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے معالجہ کردن برادر دباغ را بخفیہ ببوئے سرگین، کتے کے پاخانے کی بو سے بے پوشیدہ طور پر چمڑا رنگنے والے کے بھائی کا چمڑا رنگنے والے کا علاج کرنا۔ اس نوجوان نے لوگوں کو اس سے بھگا دیا تاکہ وہ لوگ اس کا علاج نہ دیکھ سکیں۔ اس نے راز کہنے والے کی طرح سر اس کے کان کے قریب کیا، پھر اس نے وہی چیز اس کے ناک پر رکھ دی، اس لیے کہ اس نے ہتھیلی پر کتے کا پاخانہ ملا تھا، ناپاک دماغ کا علاج اس کو سمجھا تھا۔ جب اس نے اس ناپاکی کی بو سونگھی، اس کا گندا دماغ بدبو کے لائق تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دباغ کے بھائی نے لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا تاکہ کوئی اس کے معالجہ سے واقف نہ ہو سکے۔ اس نے اپنا سر کان کی طرف کیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ کان میں کوئی دعا پڑ رہا ہے، اور چپکے سے اس کے ناک پر کتے کا پاخانہ مل دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تھوڑی دیر گزری کہ مردے نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا یہ منتر بھی عجیب تھا کہ اس نے منتر پڑھا اور اس کے کان میں پھونکا، وہ مردہ تھا، منتر اس کی مدد کو آ گیا۔ مفسدوں کی حرکت اس جانب کو ہوتی ہے جہاں زنا
اور ناز و ادا اور ابرو کا اشارہ ہو، جس کو نصیحت کی مشق سے فائدہ نہیں ہے، لامحالہ بدبو کی عادت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب اس دباغ نے بدبو سونگھی تو اس کو ہوش آنا شروع ہو گیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ عجب منتر تھا کہ کان میں پھونکتے ہی اس کو ہوش آنے لگا۔ بدکاروں کو بزرگوں کے قصے سناؤ تو ان کو مزہ نہیں آتا ہے، ہاں زنا اور عشق و محبت کی داستان سے خوش ہوتے ہیں۔ بھلی باتیں جس کے مزاج کے موافق نہ ہوں تو یقیناً اس نے بری باتوں کی عادت ڈال رکھی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو اسی لیے نجس کہا ہے کیونکہ وہ ازل سے مینگنیوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کیڑا جو گوبر سے پیدا ہوا ہے کبھی اپنی عادت عنبر کی نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس پر نور کے چھڑکاؤ کا چھینٹا نہیں لگا ہے۔ وہ چھلکوں کی طرح مجسم جسم ہے نہ کہ دل۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نور کے چھڑکاؤں میں حصہ دیا تو مصریوں کے رواج کے مطابق گوبر نے مرغ پیدا کیا، لیکن گھریلو کمینہ مرغ نہیں بلکہ عقل و دانش کا مرغ۔ تو بھی اس دباغ کی طرح ہے کہ اس نور سے خالی ہے کیونکہ تو نجاست پر ناک رکھتا ہے۔ فراق میں تیرا رخسار اور چہرہ زرد ہو گیا ہے، تو پیلا پتا ہے، تو کچا پھل ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے انما المشرکون نجس، یعنی مشرک نجس ہیں کیونکہ ان لوگوں کے نشو و نما گندے ماحول میں ہوئی ہے، اسی لیے قرآن نے ان کو نجس کہا ہے۔ جو کیڑا گوبر میں پیدا ہوا ہے عنبر سنگھانے سے اس کا مزاج نہ بدلے گا۔ حدیث شریف میں ہے ان اللہ خلق الخلق فی ظلمت ثم رس علیہم من نورہ فمن اصاب من ذلك النور فقد اہتدى ومن اخطأ فقد غوى، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا ہے، پھر ان پر اپنا نور چھڑکا تو جس پر وہ نور پڑا اس نے ہدایت پائی اور جس پر نہ پڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ مصری لوگ انڈے کو گوبر میں دبا کر اس سے بچہ نکال لیتے تھے، یہ ان کا ایک تعجب انگیز طریقہ تھا، تو گندے ماحول میں کسی بھلے کا پیدا ہونا بھی ایسا ہی تعجب خیز ہے۔ گندے ماحول میں پیدا شدہ نیک انسان بڑا راسخ العمل ہوتا ہے۔ معشوقہ نے عاشق سے کہا کہ تو بھی اس دباغ کی طرح ہے، اسی لیے گندے اخلاق کا عادی ہے۔ فراق کی گرمی سے تو زرد پتا بن گیا لیکن پختہ پھل نہ بنا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دیگ آگ سے کالی اور دھوئیں کی طرح ہو گئی، گوشت سختی کی وجہ سے اسی طرح کچا ہے۔ میں نے 8 سال فراق میں تجھے جوش دیا، نفاق کی وجہ سے تیری خامی ایک ذرہ کم نہ ہوئی، تو کچا ہے اور ہرگز نہ پکے گا۔ اے سرکش، خواہ ہزاروں بار جوش کھائے، بیماری سے تیرا انگوروں کا گچھا پتھرا گیا ہے، خوشے منقع بن گئے اور تو کچا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تیری مثال تو یہ ہے کہ دھوئیں سے دیگ تو کالی پڑ گئی لیکن گوشت کچا رہا۔ میں نے تجھے 8 سال تک فراق سے جوش دیا لیکن تیری خامی میں کوئی پختگی نہ پیدا ہوئی۔ اگر 1000 مرتبہ بھی تجھے جوش دیا جائے گا پھر بھی تیری خامی دور نہ ہوگی۔ انگور کا جو خوشہ پتھرا جائے پھر گرمی سے بھی نہیں پکتا ہے، انگور پختہ ہو جانے کے بعد منقع بنتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مکاری اور عذر خواستن عاشق گناہ خود را بتلبیس و روپوش و فہم کردن معشوق آن را نیز، یعنی مکاری اور تلبیس سے عاشق کا خطا کی عذر خواہی کرنا اور معشوقہ کا اس کو بھی سمجھ جانا۔ عاشق نے کہا معاف کر، میں آزما رہا تھا تاکہ سمجھ لوں کہ تو یار مجلس ہے یا پردہ نشین۔ میں تجھے بغیر امتحان کے بھی جانتا تھا، لیکن خبر مشاہدے کی طرح کب ہوتی ہے؟ تو سورج ہے، تیرا نام مشہور اور ظاہر ہے، کیا نقصان ہوا اگر میں نے اس کو آزما لیا؟ میں ہوں، میں اپنا امتحان نفع اور نقصان میں روز کرتا ہوں۔ دشمنوں نے انبیاء کا امتحان لیا ہے، حتیٰ کہ ان سے معجزے ظاہر ہوئے۔ میں نے روشنی کے ذریعے اپنی آنکھ کا امتحان کیا، اے وہ محبوبہ کہ تیری آنکھوں سے چشم بد دور رہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب عاشق نے مکاری سے عذر خواہی کی اور اپنے فعل کی غلط توجیہ شروع کر دی۔ عاشق نے کہا میں نے بوسہ لینے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ تجھے آزماؤں کہ تو برائی پر راضی ہوتی ہے یا پاک دامن ہے۔ اگرچہ میں تجھے نیکی سمجھتا تھا، لیکن مزید اطمینان کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ تیری نیکی روز روشن کی طرح ظاہر ہے، آزمانے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ دشمنوں نے انبیاء کو آزمایا اور ان سے معجزے طلب کیے تو ان کی نبوت اور پختہ ہو گئی۔ تجھ اور مجھ میں اتحاد ہے، تیرا امتحان دراصل میرا امتحان ہے، اس میں تیرے بگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے دراصل اپنی آنکھ کو آزمایا، اس میں تیری ناراضی بے موقع ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ دنیا کھنڈر کی طرح ہے اور تو خزانہ ہے، اگر میں نے تیرا خزانے کی تلاش کر لی تو تو رنجیدہ نہ ہو۔ میں نے اس لیے ایسی لغو بے عقلی کی تاکہ دشمنوں کے مقابلے میں بڑھ کر بات کہہ سکوں، تاکہ میری زبان جب تیرا نام لے آنکھ اس چشم دید کی گواہیاں دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس عالم خراب میں تو خزانہ ہے، اگر خزانے کی جستجو کی جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ میری بےہودگی اس لیے تھی کہ امتحان کے بعد دشمنوں کے سامنے تیری نیکی کا اظہار کر سکوں، یعنی جب میں زبان سے تیری تعریف کروں تو آنکھ چشم دید گواہی دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر میں تیری حرمت کا ڈاکو بنا ہوں، اے چاند میں تلوار اور کفن لے کے آ گیا ہوں، اے میرے شاہ مجھے اپنی تلوار کے علاوہ کسی چیز سے قتل نہ کر، اے میرے چاند اس سے زیادہ فراق سے مجھے نہ مار، میں میرے پاؤں اور سر اپنے ہاتھ ہی سے کاٹنا، کیونکہ میں اس ہاتھ کا ہوں نہ کہ دوسرے کے ہاتھ کا۔ تو پھر فراق کی بات کر رہی ہے، تو اور جو چاہے کر، یہ نہ کر۔ بات کرنے کا اب راستہ نکل آیا، لیکن بات کا موقع نہیں ہے چونکہ بے وقت ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر میں نے آپ کی آبرو ریزی کی ہے تو تلوار حاضر ہے اور کفن پہنے ہوئے ہوں، مجھے قتل کر دیجئے، تلوار سے قتل کر دیجئے، جدائی کے ذریعے قتل نہ کیجئے، اور اپنے ہاتھ سے قتل کرنا، دوسرے سے قتل نہ کرانا، کیونکہ میں تمہارے ہاتھ کا مملوک ہوں، دوسرے کے ہاتھ کا مملوک نہیں ہوں۔ خدا کے لیے جدائی کی بات نہ کر اور جو چاہے کر، یعنی میں اپنے اور عذر بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن وقت تنگ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
ہم نے چھلکے بیان کر دیے اور مغز چھپا رہ گیا. اگر ہم اسی طرح رہے وہ بھی اسی طرح رہ جائے گا. اگر ہم سے کوئی غلطی وجود میں آئی ہے اے محبوب ہم معافی کی توقع رکھتے ہیں. میں نے امتحان لیا, مجھے معذور سمجھ جبکہ میں اپنے فعل پر شرمندہ ہوں. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاشق کہتا ہے کہ معذرت میں کچھ ظاہری باتیں میں نے کہہ دی ہیں لیکن ابھی حقیقت کا پورا اظہار نہیں کر سکا ہوں. اگر یہ میری غلطی بھی ہے تو اب اس کو معاف کر دے. میں اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے. یعنی سچائی میرے ساتھ ہے اور تو جھوٹا ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رد کردن معشوق عذر عاشق را او تلبیس او را, یعنی معشوق کا عاشق کی عذر اور مکر کو رد کر دینا. اس کے جواب میں اس چاند نے لب کشائی کی کہ ہماری جانب دن اور تیری جانب رات ہے. غلط حیلے انصاف کے موقع پر عقل مندوں کے سامنے تو کیوں پیش کرتا ہے؟ تو جو کچھ مکر اور اشارے دل میں رکھتا ہے ہمارے سامنے دن کی طرح کھلے اور ظاہر ہیں. اگر ہم اس کو بندہ پروری کی وجہ سے چھپا رہے ہیں تو کیوں حد سے زیادہ بے لحاظی کر رہا ہے؟ باپ سے سیکھ لے, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام گناہ کے بارے میں خوشی سے جوتوں کی جگہ اتر آئے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عقل مندوں کے سامنے عقلی دلائل پیش کرنا بے وقوفی ہے. تیرے ہر مکر سے ہم واقف ہیں. اگر ہم بندہ نوازی کی وجہ سے چشم پوشی کر رہے ہیں تو تجھے بے حیائی سے کام نہ لینا چاہیے. انسان کو اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے معافی کا طریقہ سیکھنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام سے جیسے ہی غلطی کا ارتکاب ہوا تو حیلہ بہانہ کرنے کے بجائے فوراً معافی کے لیے کھڑے ہو گئے اور غم کے خاکستر پر بیٹھ گئے. بہانہ بازی میں ایک بہانے سے دوسرے بہانے کی طرف منتقل نہ ہوئے. دو شاخہ نیزہ جو چادوش ہاتھ میں لے کر بادشاہ کے آگے چلتا تھا. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. جب انہوں نے اس رازوں کے جاننے والے کو دیکھا تو معافی کے لیے دونوں پاؤں پر کھڑے ہو گئے. وہ غم کی راکھ پر بیٹھ گئے اور بہانہ کے لیے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چھلانگ نہ لگائی. ربنا انا ظلمنا, یعنی بس انہوں نے اے خدا ہم نے ظلم کیا کہا. جبکہ فرشتوں کو آگے پیچھے دیکھا, انہوں نے روح کی طرح پوشیدہ فرشتوں کو دیکھا. ہر ایک کا دو شاخہ نیزہ آسمان تک تھا. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرشتے کہتے تھے کہ سلیمان یعنی خدا کے سامنے چونٹی یعنی حقیر بن جاؤ ورنہ یہ نیزہ ہلاک کر دے گا. جو نگاہ انجام پر نظر کر کے معافی کے لیے آمادہ کر دے اس کو چوں چشم کہا ہے. جسے چشم بصیرت حاصل نہیں ہے اگر وہ توبہ بھی کرتا ہے تو اس پر قائم نہیں رہتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو چشم بصیرت حاصل تھی لیکن قضائے خداوندی کے سامنے مجبور ہو گئے اور گناہ کر بیٹھے. چشم بصیرت والا گناہ میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. انہوں نے روح کی طرح پوشیدہ فرشتوں کو دیکھا. ہر ایک کا دو شاخہ نیزہ آسمان تک تھا کہ خبردار سلیمان علیہ السلام کے سامنے چونٹی بن جا تاکہ تجھے یہ دو شاخہ نیزہ نہ پھاڑ دے.
سچائی کے مقام کے علاوہ بالکل نہ ٹھہر۔ انسان کا کوئی خادم آنکھ جیسا نہیں ہے۔ اندھا اگر نصیحت سے پاک و صاف بن جائے وہ پھر ہر وقت گندا ہو جائے گا۔ اے آدم، تم نظر کے اندھے نہیں ہو، لیکن جب قضا آتی ہے نظر اندھی ہو جاتی ہے۔ اذا جاء القضاء عمی البصر، عمریں چاہیے بہت کم ہوتا ہے اور کبھی کبھی کہ آنکھوں والا قضا سے کنویں میں گرے۔ اندھے کی یہ قضا خود اس کے ساتھ ہے، کیونکہ گرنا اس کے مزاج اور عادت ہے۔ وہ ناپاکی میں گرتا ہے، نہیں سمجھتا کہ بدبو کس چیز کی ہے۔ یہ بدبو مجھ میں سے ہے یا سننے کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی اس پر مشک چھڑکے وہ اپنی جانب سے سمجھے گا، نہ کہ دوست کے احسان سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر چشم بصیرت نہیں ہے تو پھر اس کا اندھا پن ہر وقت اس کو معصیت میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس معصیت کا سبب اندرونی ہے یا بیرونی۔ اندھے پر مشک نچھاور کرو تو بھی یہی سمجھے گا کہ وہ میرے بدن کی خوشبو ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے صاحب نظر، دو روشن آنکھیں سینکڑوں پاؤں اور سینکڑوں ماؤں اور سینکڑوں باپوں سے بہتر ہیں، خصوصاً دل کی آنکھ جس کی 70 نہیں ہے، جس کی 70 تہیں ہیں، اور حس کی یہ دونوں آنکھیں اس کی خوشہ چین ہیں۔ ہاں ہائے افسوس، ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میری زبان کے نیچے سینکڑوں گرہیں لگا دی ہیں۔ عمدہ گھوڑا پاؤں بندھا ہوا کیسے اچھا چل سکتا ہے، معذور رکھ، اور یہ بہت بھاری بیڑی ہے۔ اے دل، یہ بات ٹوٹی پھوٹی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بات موتی ہے اور اللہ کی غیرت چکی ہے۔ موتی خواہ ریزہ ریزہ اور ٹوٹا ہوا ہو، بیمار آنکھ کا تو تیا ہوتا ہے۔ اے موتی، اپنے ٹوٹنے پر سر نہ پیٹ، اس لیے کہ تو ٹوٹنے سے روشنی بنے گی۔ اسی طرح ٹوٹا ہوا جوڑ کر کہتا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دے گا، وہ بے نیاز ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر چشم بصیرت نہیں ہے تو پھر اس کا اندھا پن ہر وقت اس کو معصیت میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس معصیت کا سبب اندرونی ہے یا بیرونی۔ خدا جس کو آنکھیں عطا فرما دے تو وہ اس کی تربیت کرنے میں سینکڑوں ماں باپ سے بھی بہتر ہیں۔ ہر عنصر اور برائی سے اس کو بچا سکتی، ہر نظر اور برائی سے اس کو بچا سکتی ہے۔ دل کی آنکھیں جسمانی آنکھوں سے بدرجہ افضل ہیں۔ یہاں پہنچ کر مولانا پر ایک کیفیت طاری ہو گئی ہے اور باوجود اسرار کے بیان کرنے کے اس کو ناکافی سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ افسوس، اسرار کے بیان کے لیے بہت سے موانع پیش آ گئے ہیں۔ تیز رو گھوڑے کے اگر پاؤں باندھ دیے جائیں تو اس کی خوش رفتاری ختم ہو جاتی ہے۔ اسرار و حکم بمنزلہ موتی کے ہیں اور اللہ کی غیرت ان کے لیے بمنزلہ چکی کے ہے۔ غیرت خداوندی ان کو پیس ڈالتی ہے۔ موتی اگر ٹوٹ بھی جائے اور پس جائے تو بھی اس کا سرما آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اسی طرح اسرار و حکم اگر پورے طور پر بیان نہ ہو سکیں تو بھی فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ موتیوں کا ٹوٹ جانا زیادہ قابل افسوس نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ مفید رہتے ہیں۔
مجھے ٹوٹے ہوئے اسرار و حکم کو جوڑ کر کہنا ہی ہے، خدا ان کو صحیح حالت میں کر دے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گیہوں اگر ٹوٹا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، کان پر آیا کہ یہ اب نم روٹی ہے، اے عاشق تو بھی جب کہ تیری خطا واضح ہو گئی، چکنی چپڑی بات چھوڑ، شکستہ بن۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کی مخصوص اولاد ہیں، وہ انا ظلمنا یعنی بے شک ہم نے ظلم کیا کا دم بھرتے ہیں، اپنی ضرورت پیش کر، دلیل نہ تلاش کر، ڈھیٹ ملعون شیطان کی طرح۔ اگر ڈھٹائی اس کی عیب پوش بنی ہے تو جھگڑے اور ڈھٹائی میں کوشش کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گیہوں پس جانے کے بعد بھی قیمتی ہے، آٹا بن کر روٹی پکانے کے کام میں آ جاتا ہے۔ عاشق کا فرض ہے کہ وہ اپنی خطا پر ندامت کا اظہار کرے اور چکنی چپڑی باتیں نہ بنائے۔ صحیح اولاد کا فرض ہے کہ وہ باپ کی بہترین سیرت اختیار کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا ربنا ظلمنا کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہی بنی آدم علیہ السلام کے لیے بھی مناسب ہے۔ شیطان نے اپنی غلطی پر اصرار شروع کر دیا تھا۔ شیطان کا یہ کہنا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، اگر تیرے نزدیک شیطان کا عیب چھپانے والا بنا ہے تو بھی ایسا کر، تو بھی ایسا کر، پھر دیکھ لینا تیرا انجام بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس ابو جہل نے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ کینہ ور ترک غوث کی طرح مانگا۔ ملعون ابو جہل نے جھگڑے سے چاہے معجزے شاہ اعظم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو جہل کتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا، اس نے دیکھا اور اس نے اس میں بجز شک کے کچھ اضافہ نہ کیا، لیکن صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی معجزہ نہ مانگا۔ اس نے کہا یہ چہرہ بجز سچ کے کچھ نہیں کہتا ہے، تجھ جیسے کو کب حق پہنچتا ہے کہ مجھ جیسے دوست کا امتحان کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تھا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شق القمر کا معجزہ رونما ہوا تھا۔ غز ترکوں کی ایک خونریز قوم ہے۔ ابو جہل کا معجزہ دیکھنا بھی مفید نہ ہوا، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی معجزہ طلب نہ کیا اور کہا کہ یہ منہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور تصدیق کر دی۔ غرض یہ کہ امتحان لینا عاشقوں کا کام نہیں ہے، یہ تو مخالفت کی دلیل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔